کون سمجھائے گا آپ کے کامرس منسٹر کو؟ I think he shouldn't have taken this position. میرا خیال ہے رزاق داؤد صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. ہمارا جو ٹیکسٹائل کا کوٹا تھا نا، ہمارا مارکیٹ شیئر انہوں نے لے لیا. ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 35 بلین سے جمپ ہو کر کے 37 بلین ہو گیا. What they have done versus 24 billion dollars of Pakistan. Descon is the only company جس کو ہم بڑے پراؤڈلی جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ this is one engineering company that has made it globally. کامرس اور ٹریڈ کسی بھی ملک کی بیک بون ہوتی ہے، اور سم آف ادر اگر کامرس اور ٹریڈ پہ کوئی ملک اچھا نہیں کر رہا تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، یا پھر آپ ٹریڈ وار کے وکٹم ہیں. ہمارے ہاں تو ٹریڈ وار کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں، لیکن ڈومیسٹک پالیسیز بڑی کرٹیکل ہیں، اور اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے آج ہماری شیڈو منسٹر فار کامرس اینڈ ٹریڈ یہاں پہ موجود ہیں. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. لبنہ بھیات، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آئی ایم ویری ہیپی ٹو نو دس تھنگ کہ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ موریشس میں، ہی واز منسٹر فار کامرس اینڈ ٹریڈ ایکچولی. جی بالکل الماس، thank you very much for having me on this channel. First of all, I want to congratulate you to that you have started this initiative. تھینک یو سو مچ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ورلڈ بینک کا ایک گلوبل انڈیکس ہر سال وہ ایشو کرتے ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کوئی سرٹن کنٹریز جو ہیں اس گلوبل انڈیکس پہ کہاں پہ ریٹ کرتی ہیں، تاکہ دنیا سے جو لوگ وہاں پہ جا کے بزنس کرنا چاہیں، ٹریڈ کرنا چاہیں، ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کے اندرونی حالات کیا ہیں. پاکستان کا نمبر اس سال 136 ہے آؤٹ آف 190. یہ کوئی اتنا فیوریبل قسم کے نمبرز نہیں ہیں کہ جہاں سے باہر سے انویسٹرز ہمارے یہاں پہ آئیں. تو اس کے لیے ہماری جو منسٹری آف ٹریڈ اینڈ کامرس ہے، what kind of steps they have taken last 3 or 4 months? It is very important to understand کہ ہمارا اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ is a menace. Let's face it. Right, it's about 37 billion. 37 billion dollars. جو ابھی ہمیں جو ہے وہ before we go into criticism of the present government, we have to understand, we have to give them some space. یہ بیگیج ہے جو ہم لے کے چل رہے ہیں. Exactly, یہ ہمارا بیگیج ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ دیکھیے لاسٹ ایئر کا جو ہے وہ 35 بلین تھا، اور اب آپ یہ ایکیومولیٹ ہو کے، کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی آپ کو پتہ ہے، روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 35 سے بلین سے جمپ ہو کر کے 37 بلین ہو گیا. اب اس وقت پاکستان ایک بہت کرٹیکل سچویشن میں ہے، کیونکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک ہیوج، اور ہمیں ملک کو ڈالر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو بیلنس ہے وہ بہت زیادہ گڑبڑ ہے. اب جتنی بھی اس وقت پالیسیز آ رہی ہیں، سو فار جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے پالیسیز فلوٹ کی ہیں، بہت اچھی پالیسیز ہیں، بٹ دیر آل لانگ ٹرم پالیسیز. ویری رائٹ. ایکچولی ہم یہ جو جس طرح ٹریڈ ڈیفیسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم آسٹرچ کی طرح اپنا سر نیچے تو نہیں دبا سکتے نا. وی ہیو ٹو فیس اٹ. ایکچولی یہ بیگیج ہے، لیکن ہمیں اس کو بڑے عقل مندی سے اس کو ہم نے فیس کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے شاید ہمیں شارٹ ٹرم پالیسی جو ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ نے اس پہ کچھ کیا، ٹھیک ہے، ہم 10-15 سال میں تو شاید ول بی ایبل ٹو مینیج لاٹ آف گڈ تھنگس، بٹ وی نیڈ ٹو ٹیک سم ویری امیڈیٹ میئرز. ایکچولی what government has done on that actually? دیکھیے جی، ملک از ان ایمرجنسی. ٹھیک ہے، اٹس این ایمرجنسی سچویشن، اور اس وقت سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو ہے وہ آئی تھنک ہمارا پاکستان کا ڈسٹنٹ کزن ہے بنگلہ دیش. تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج ان کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں، ویری سملر سچویشن، ویری سملر جیوگرافک اینڈ ڈیموگرافک. ہماری عادتیں ایک جیسی ہیں، ویلیوز ایک جیسی. بالکل، کرپشن وہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ. جی بالکل، اور انکمپٹنسز ادھر بھی ہیں. لیکن what they have done differently in the last decade، اس وقت 35 بلین ڈالرز کی ٹریڈ ہے versus 24 بلین ڈالرز آف پاکستان. تو اور ہم اسپائر کر رہے ہیں کہ اس سال میں شاید 27 کو ہم ٹچ کر جائیں، بٹ اسٹل اراؤنڈ 24. ایگزیکٹلی. سو بیسیکلی what they have done is they have actually scavengers ہو گئے. وہ انہوں نے ہمارا جو ٹیکسٹائل کا کوٹا تھا نا، ٹیکسٹائل کا ہمارا مارکیٹ شیئر انہوں نے لے لیا. بلکہ لبنہ، میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ٹیکسٹائل کے ٹائکونز تھے
انہوں نے بھی اپنی انڈسٹری یہاں سے اٹھائی اور جا کے بنگلہ دیش لگا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جس ملک میں آپ کو ڈھاکہ از اے ویری کنجسٹڈ بڑی ٹریفک ہے وہاں پہ. اب اس میں جو ہے کیا کرتے کہ اگر ایکسپورٹر جو ہے ایکسپورٹر کی گاڑی ہے تو اس میں کوئی ایک نیلی بتی دے دی گئی ہے تاکہ اس کو راستہ دے دے. اگر جو کسٹم ہو وہ کسٹم جو ہے وہ 2-3 گھنٹے میں اس کو جو ہے وہ پی ایم کی آفس کے ساتھ جو ہے پروموشن بیورو کا آفس ہے اور حسینہ واجد خود ان کو دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ فٹافٹ جو ہے نا ان کی کسٹمز کی جو ہے وہ کلیئرنس آ جانی چاہیے. جو ویلیو ایڈز ہیں زپرز ہو گئے یا چھوٹے چھوٹے دھاگے ہو گئے جو کہ فنشنگ گڈس کے لیے وہ جو ہے چاہیے ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے ایکسپورٹرز کو جو ہے بہت زیادہ فیسلٹیز وہاں موجود ہیں. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کا ہمارے پاس کرائسس رہا, ٹھیک ہے, تو وی کین ناٹ بلیم آور بزنس مین ٹو ڈائیورٹ دی پروڈکشن کی جو انہوں نے پروڈکشن جو ہے وہ بنگلہ دیش لے گئے, کیونکہ آف کورس انرجی کا اگر آپ دیکھ لیجیے اٹس اے بگ چنک آف ایکسپینس, تو وہاں پر ان کے لیے جو ہے اور ایکسپرٹیز وہاں پر بنگلہ دیش نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے بہت ہی ایکسپورٹ فرینڈلی جو ہے وہ ایٹماسفیئر بنایا. دوسری چیز انہوں نے یہ کی کہ انہوں نے جو اپنے بائی لیٹرل ایگریمنٹس تھے انہوں نے بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کیا اور امپلیمنٹ کیا کہ کس کس ملک میں, یو ایس اے میں, یورپ میں اور آف کورس یو نو دا سارک کنٹریز میں, انڈیا میں ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ٹریڈ ہے. تو انہوں نے اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے یوز کیا جہاں پر ہم ایز اے کنٹری بائیلیٹرل ایگریمنٹس کو جو ہے نا ہم یوز نہیں کریں, ٹریڈ ایگریمنٹس. لبنہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں کہ بعض ماڈل ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بڑے سکسیسفل طریقے سے چلائے جا رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی دور دیکھنے کی ضرورت نہیں. جس طرح آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی, اب وائی کانٹ وی ریئلی فالو دیٹ ماڈل ایکچولی کہ ہمارے جو بائی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں ہم فوکس کریں. ہمیں ہر چیز امریکہ ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیر لاٹ آف کنٹریز ان دا ورلڈ جہاں پہ ان مارکیٹ کو ہم ٹیپ کر سکتے ہیں اور ایکسپلور کر سکتے ہیں, اور ہمارے جو پریفرڈ کنٹریز جو ہیں اور جو پریفرینشیل ٹریٹیز جو ہیں ہم ان کو فوکس کر سکتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ول یو ایڈوائز دی فائنانس منسٹر اینڈ دی منسٹر آف کامرس اینڈ ٹریڈ ٹو فوکس آن دیز ایریاز؟ دیکھیے جی ہم پہلے بات کرتے دو چیزیں یہاں پر. ایک تو ہمارے پاس ٹریڈ ڈیسکس ان ویریس جو مختلف ایمبیسیز پاکستان کے باہر ہیں جہاں پہ ریٹائرڈ جنرل چلے جاتے ہیں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس چلے جاتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں بزنس نہیں کیا ہوتا. یہ ایز اے گفٹڈ اور یا ان کو جو ہے نا وہ آرٹ آف ریٹائرمنٹ جو ہوتے ہیں کب ہوگا نئے پاکستان میں کوئی اچھے بزنس مین پڑھے لکھے لوگ جن کو مارکیٹنگ آتی ہو, جن کو کوئی تھوڑا سا بزنس سینس ہو. وائی کانٹ گورنمنٹ دیکھیں یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. یہ کون سمجھائے گا آپ کے کامرس منسٹر کو؟ آپ بتائیں نا ان کو ذرا. دیکھیں جی میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ٹیکنوکریٹس اپنے ڈھونڈیں, بڑے ہمارے قابل لوگ ہیں ان کو ڈھونڈیں, آپ ان پوسٹ پہ ان کو لگائیں, ان کو ایک آپ ٹارگٹ دیں کہ آپ نے جو ہے یو انشور کہ ہماری یہ پروڈکٹس جو ہے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو پہلے کہہ رہی تھی, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اس وقت ایک ایمرجنسی کی ضرورت ہے, جس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ہے انرجی پرائسز, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سب سے بڑا بل تو پیٹرولیم کا بل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, LNG کا بل ہوتا ہے. اور ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں اور خاص طور پر ٹیکسٹائل جو ہے وہ بنگلہ دیش موو کر گئی ہے, ملیشیا موو کر گئی ہے, ان کو واپس بلانے کے لیے آئی تھنک ہمارے پاس ایک میں ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ ہمارے پاس ایک چیز بہت ایڈبنڈنس میں ہے جو کہ سن لائٹ ہے. رائٹ, ہم اس کو یوز کریں. ایگزیکٹلی. اگر آپ نے بجلی بچانی ہے تو آپ سارے لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ ایسے میجرز کرے کہ جو دن ہے وہ 7 بجے شروع کر دے. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ آپ 3 بجے تک اپنا جو ہے وہ دکانیں اپنا جو ہے کاروبار پورا کر چکے ہیں, اور جو وہاں پر رات کو کی جو ایک ایکٹیویٹی ہے اس میں جو لائٹ کی جو ہے کنزمپشن کم ہو, اس پوری کو آپ اپنی انڈسٹری کو دیں. اور پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہوگی, ذرا کم گرمی میں لوگ کام کریں گے. یہاں پہ ہمارے شہزادہ عالم منو صاحب جو تھے, ان کا سرپرائز کہ ان کا آفس جو ہے وہ صبح 6:30-7 بجے شروع ہوتا تھا اور 2-2:30 بجے کے قریب کلوز ہو جایا کرتا تھا. دس از اے ویری گڈ ایڈوائس. مجھے یہ بتائیں کہ منسٹری آف کامرس اور ٹریڈ نے ابھی جو ریسنٹ میجرز لیے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ای ویزا ایشو کریں گے تاکہ باہر سے جو لوگ ہیں ان کو مشکل نہ ہو. میرے کچھ دوست UAE سے پاکستان آنا چاہ رہے تھے, تو 2 سال کا جو ویزا تھا, بزنس ویزا, اس کی فیس جو تھی کوئی $1,500 کے قریب تھی. ہی سیڈ وائی وڈ آئی اسپینڈ دس مچ منی ٹو وزٹ پاکستان. ایکچولی کوئی تھوڑا سا سینٹی پرویل کرنا شروع ہو گئی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم کا حصہ بن جائے گی یا یہ ہو جائے گا, یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس گوئنگ ٹو بی ای ویزا ویری سون؟ دیکھیے جی میں تو خود انتظار کر رہی ہوں. میں آپ کو اپنا پرسنل ابھی ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ ایک وینڈر میرے اپنے بزنس میں جو ہے وہ اس نے UK سے آنا ہے, تو اس کے جو ہے وہ جارز میں وہ ویزا دیتے ہیں, اور his application has been pending for 3 weeks. For 3 weeks? For 3 weeks. Right. And the guy is vendor to 10 Downing Street. بالکل صحیح. Good companies اور ٹاپ ناچ کمپنیز, ان کے ایگزیکٹوز کو ویزا نہیں مل رہا ہے. اور بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے وہاں پر پاکستانی ایمبیسی میں فون کیا
تو وہاں پر کوئی مسٹر تاج بولے کہتے جی یہ تو جو آپ ایسا کریں برمنگم میں جو ہے نا, میں نے کہا جی آپ برمنگم کی جو پاکستانی کونسل جنرل ہیں آپ ان کا کوئی نمبر دے دیں یا کوئی کانٹیکٹ دے دیں جس میں ہم ان کو دیکھیں کہ کوئی چیز رہ گئی ہے ہماری طرف سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو کہا جی وہ فون نہیں اٹھاتے ہیں, آپ ٹائم ضائع نہ کریں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو انویسٹر ہیں ان کو پیمپر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ پیمپر کرنے کے بجائے ان کو اچھی خاصی اذیت دیتے جی بالکل. اب وہ میں نے جب اپنے وینڈر کو کہا جی ہم تو ای ویزا کریں, تو اس نے کہا جی کب ہوگا جی. تو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہاں پر باقاعدہ جو ہے لنڈن ایمبیسی ہمیں خود ایڈوائز کری کہ جی آپ ان کو کہیں وہ خود ہی ذرا چکر لگا لیں, 3-4 دفعہ کوئی ڈور ناک کرے اور پتہ کرائیں کہ ان کی اپلیکیشن کہاں ہے. سو دیز آر دا تھنگس دیٹ گورنمنٹ ہیز ٹو لک ایٹ. they have to look at. اچھا ایک ہم شارٹ ٹرم میئرس کی بات کر رہے تھے. ایک چیز جو بہت جلدی کی جا سکتی ہے کہ جو انویسٹر ہے یا ایکسپورٹر ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسٹمز میں پرابلم نہ ہو. ہماری کسٹم کلیئرنس جو ہے وہ بہت لینتھی پروسیجر ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کئی ہفتے آپ کی پروڈکٹس اور آپ کے کنٹینر جو ہیں وہ ریلیز نہیں ہوتے, اور کسٹم گیو یو اے ٹف ٹائم. پوری دنیا میں ون ونڈو پرومپٹ کسٹم کلیئرنگ کا کانسیپٹ ہے. یہ تو شارٹ ٹرم میں کیا جا سکتا ہے, اس میں تو کوئی مشکل کام نہیں. نہیں جی, نہ صرف ون ونڈو کسٹم کرے بلکہ میں آپ کو بنگلہ دیش کی بات بتا رہی ہوں, 3-4 گھنٹے کے اندر اگر کنٹینر کلیئر نہیں ہوتا تو ریڈ فلیگز ہو جاتے کہ جی بالکل. اگر سارے ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں تو 4 to 5 آورز کا ایکسپورٹر کا کنٹینر بالکل کلیئر ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو یہ ساری جو چیزیں یہ نان ٹیرف بیریئرز ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے دیٹ نیڈ ٹو بی انٹروڈیوس انسٹیڈ کہ ہم اپنی اتھارٹی جو ہے اس کو ہم سرٹ کرنے کی کوشش کریں. لیٹس فوکس ٹورڈز دی کمپیوٹر کہ کمپیوٹر آپ کو کیا بتاتے ہیں اور جلدی ہم اس کی کلیئرنس کروا سکیں. میں آپ کو اپنا ایک بتاتی ہوں, جب when I was a banker تو ایک جو ہے وہ ایک پورا جو ہے آپریشن سعودی عربیہ سے جو ہے وہ سیرامک کے وہ ٹائلز بناتے تھے اور وہ دبئی شفٹ ہوئے. یو نو وائی؟ Because one thing that Riyadh port they were taking about 40 to 50 days to clear a container, and in Dubai port it was 2 days. پوری دنیا میں لوگوں کو اپنے بزنس سے لائلٹی ہوتی ہے. It's a less towards the country, more towards their own business actually. نہیں جی دیکھیے میری بات سنیے, بزنس مین پیسہ بنائے گا تو وہ ملک کے لیے بھی اچھا ہے, ملک کے لیے بھیجے گا. تو ہم اپنے بزنس مین کو جو ہے اس کے لیے ہم ان کو دوش نہیں دے سکتے یا ان کو وہ بات نہیں کر سکتے. یو بینگ اے شیڈو منسٹر فار کامرس اینڈ ٹریڈ, ہمارے ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے رزاق داؤد. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی از فار بیٹر آف مینی ایکچولی, اور جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے. ابھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات یہ ہوئی کہ ان کی جو ڈیسکان کمپنی ہے ان کو ایک کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا ان کولیبریشن ود اے چائنیز کمپنی 309 ارب روپے کا مومن ڈیم کا. ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ کریڈیبلٹی کیا ضرورت ہے کہ آپ ساری عمر آپ بزنس کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے بھی. یہ جو ٹائم 2-3 سال ملا ہے جہاں پہ ہم ہر گورنمنٹ کی بیشنگ کرتے رہے کہ جی وہ ساتھ بزنس کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, بائی دی اینڈ آف دا ڈے جو ہمارے منسٹر فار ٹریڈ اینڈ کامرس ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, یہ ان کے ایڈوائزر ہیں. He should have not done that actually. I think he shouldn't have taken this position as an advisor of PM. بالکل یہ تو ڈیفینیٹلی کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, لیکن جو وہاں پہ گورنمنٹ جو اپنا وجہ دے رہی ہے اس کی کہ جی یہ جو ٹینڈر ہے یہ پچھلے سال پاس ہوتا ہے یا 2-3 سال پہلے ہوا تھا پاکستانی کمپنی. سو آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جی ڈیفینیٹلی پاکستانی کمپنیز کو آنا چاہیے, یا آئدر جو ہے وہ میرا خیال ہے رزاق داؤد صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا. بالکل صحیح جی بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں تک ایڈوائزری کی بات ہے, آئی ایم شیور ملک میں جو ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. بالکل صحیح. اور رزاق داؤد صاحب کو اگر نہ ہوں گے تو کوئی اور ہے وہ جی بالکل جو ہے ریپلیس کر سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہی از لیس آف اے کمپیٹنٹ مین. آئی تھنک ہی از اے سکسیس اسٹوری آف پاکستان اینڈ لاٹ آف ریسپیکٹ ٹو ہم, کیونکہ آج ڈیسکان جو ہے, ڈیسکان از دی اونلی کمپنی جس کو ہم بڑے پراؤڈلی جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ دس از ون انجینئرنگ کمپنی دیٹ ہیز میڈ اٹ globally. Right, and a role model must remain a role model. A role model must remain a role model, and but then he should become a morally correct role model. Right, thank you very much Lubna. آج ہم نے بڑی ڈیٹیل میں this was a beginning, جو ہمارا یہ ایک پروسیس ہے جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر منسٹریز کو ان کی جو چیزیں وہ کر رہے ہیں اس کو ہم کرٹیکلی دیکھیں اور ہم اچھے طریقے سے ان کو مشورے دیں کہ if this can be implemented and done, this is going to be good for the country. اگلے ایک ہفتے کی جو منسٹری آف کامرس اور ٹریڈ کی پروگرس ہوگی اس کو پھر ڈسکس کریں گے ہمارے شیڈو منسٹر فار کامرس اور ٹریڈ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.